بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے تمام سننے والے اور دیکھنے والے اگر وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ان تمام حضرات کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنی قدرت کے ساتھ ایسے تمام حضرات کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو غموں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین محترم، انسان اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ انسان سے افضل اور اشرف کوئی بھی نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، جنات کو بھی پیدا فرمایا، نباتات کو پیدا فرمایا، جانوروں کو، پرندوں کو پیدا فرمایا۔ اتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کو میں نے اور آپ نے دیکھا ہے، اور میں نے اور آپ نے ان کا سنا ہے۔ لیکن دوستو، لاکھوں کے اعتبار سے ایسی مخلوقات بھی ہے زمین کے نیچے، سمندر کی تہہ میں، آسمانوں کی بلندیوں میں، پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے نیچے، کانوں کے اندر ایسی مخلوقات بھی موجود ہیں، اور جنگلات میں جن کے بارے میں نے اور آپ نے نہ تو کبھی سنا ہے اور نہ ہی کبھی ان کو دیکھا ہے۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت والا انسان کو بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے ہر ایک کے اوپر قدرت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ لہٰذا ایک انسان اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے ایکسپیرینس اور تجربے کی بنیاد پر وہ جنگل کے بادشاہ شیر کو بھی قید کر لیتا ہے، اور بڑے سے بڑا جانور ہو، ہاتھی اور جرافہ جیسے جانوروں کو بھی وہ قید کر لیتا ہے۔ دنیا کے خطرناک ترین سانپ ہوں تو بھی وہ ان کو پکڑ کے اور ان کو جنگلے میں ڈال دیتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی قوت اور ایسی طاقت اور ایسی فراست اور ایسی بصیرت اور ایسی دانشوری، ایسی عقل مندی عطا کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو بھی عطا نہیں کی۔ لہٰذا انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے کہ اس کی طبیعت میں جمود نہیں ہے، یہ کبھی بھی ایک جگہ پہ ٹھہرا نہیں رہتا، اس کی طبیعت میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور انسان اپنی پیدائش سے لے کے موت تک جس طرح دن بدن اس کے جسم کے اعضاء بڑے ہوتے ہیں اور اس کے اعضاء کے اندر قوت اور استعداد آتی چلی جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ پرانے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ایک بات رکھی ہے کہ اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ بہتری کی طرف جانا چاہتا ہے اور ہر چیز کے اندر ترقی چاہتا ہے۔ اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو۔ اگر اس کے پاس گاڑی ہے تو یہ چاہتا ہے اس کے پاس اچھی گاڑی ہو۔ اگر نارمل جگہ پہ اس کا گھر ہے تو یہ چاہتا ہے کسی سوسائٹی میں اس کا گھر ہو۔ اگر چھوٹی سطح پہ اس کا گھر ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ اس کا گھر ہو۔ دوستو، ایسے ہی اگر چھوٹی کمپنی میں اس کی جاب ہے تو یہ چاہتا ہے کہ بڑی کمپنی میں اس کی جاب لگ جائے۔ اگر آمدنی اس کی کم ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی آمدنی زیادہ ہو جائے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ بھائیوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، الحمدللہ یہ ایسا زبردست اور پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ نے پہلے کبھی بھی یہ وظیفہ نہیں سنا ہوگا۔ ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن پاک سے لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا مقصد اگر جاب اچھی درجے کی ہو، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ کو بڑا گھر چاہیے، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس خوبصورت گاڑی ہو، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کمپنی سے ہٹ کے فلاں کمپنی میں میری جاب لگ جائے، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو بھی آپ کی جائز حاجت اور خواہش ہے، اس کو پانے کے لیے
اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، پارہ نمبر 9 ہے، سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 9 ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے آیت تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين۔ اس آیت کو آپ نے صرف 11 دن تک 41 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کا دل چاہتا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد کو پورا کریں گے۔ اس وظیفے کو کسی بھی جائز مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور جو بندہ کمنٹ کے اندر اپنا نام لکھے گا یا اپنے شہر کا نام لکھے گا، اگر اپنا نام نہیں لکھنا چاہتا تو اپنے نام کا پہلا حرف ہی لکھ دے، اس بندے کو ہماری طرف سے انشاءاللہ پوری اجازت ہے، اور وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے جو بھی آپ کی دلی مراد ہوگی، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس خواہش کو اور آپ کی اس دلی مراد کو پورا فرمائیں گے۔ اور الحمدللہ آپ سوچنے پہ حیران ہوں گے کہ اتنی جلدی آپ کو ترقی کیسے مل گئی، اتنی جلدی آپ کے لٹکے ہوئے کام وہ کیسے پورے ہو گئے، اور جو آپ دل میں سوچتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں، اور آپ کی خواہش حقیقت میں سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے درخواست اتنی ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ ناظرین، اگر کسی مسلمان نے آپ کی اس شیئر کی ہوئی ویڈیو کو دیکھ کر اپنا کوئی مسئلہ حل کروا لیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یا کسی پریشانی سے وہ نکل آیا، تو اس کا ثواب پورا آپ لوگوں کو بھی ملے گا۔ لہٰذا اچھی باتوں کو آگے پھیلانا اور آگے شیئر کرنا یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں کو پورا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔